ادھر دوسری جانب وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی کہتے ہیں کہ گدھا قاطع نماز ہے، اس لیے اس کو شیطان سے مناسبت ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی اور شیخ اسماعیل دہلوی شیطان کے منصوبے کو، شیطان کے مشن کو یہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہابی دیوبندی فرقہ کی منافقت بھی کھل کے سامنے آ گئی کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا بغض ہے اور شیطان سے کتنی محبت ہے۔ ایک جانب گدھے کے خیال میں مستغرق ہو جانے کو نماز کا تحفظ بتلا رہے ہیں، اور دوسری جانب گدھے کو ایک قاطع نماز بھی خود لکھ رہے ہیں۔ یہ ہے وہابی دیوبندی فرقہ کی منافقت۔ لہٰذا ان دونوں باتوں میں یہ تعویل بھی باطل ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال بندے کو شرک کی جانب لے کے جاتا ہے۔ یہ تعویل کرنا درست نہیں ہے، یہ گستاخی ہے۔ اسی چیز کو تو ہم گستاخی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نزدیک بیل اور گدھے کا خیال یہ ٹھیک ہے، نماز کا تحفظ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ جائے وہ اس سے بھی برا ہے۔ بیل اور گدھے کا تقابل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال کو اس سے بھی بدتر کے لفظ ہیں فارسی کے اندر۔ یہ ہے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی اصل گستاخی اور اس عبارت کا مطلب اور مفہوم۔ نمبر 3، وہابی دیوبندی احمدی نجیب عمر صاحب نے ایک تعویل یہ بھی کی کہ ایک ہوتا ہے خیال لانا اور ایک ہوتا ہے خیال کا خود بخود آ جانا، اور کہا کہ ہم خیال کے خود بخود آ جانے کو برا نہیں سمجھتے۔ ہاں، اگر کوئی خیال کو لے کر جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب توجہ کرے، ہم اس بات کو غلط کہتے، غلط نہیں بلکہ صراط مستقیم کے اندر آتا ہے کہ بیل اور گدھے کے صورت میں اس کے خیال میں مستغرق ہونے سے بدتر ہے۔ اس طرح کے جملے ہیں اور یہ شرک کی طرف لے کے جاتا ہے، لہٰذا نماز بندے کی درست نہیں ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں پر وہابی موصوف نے دھوکہ دیا ہے، وہ اس لیے کہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ نے بطور تقیہ، چونکہ شیعوں کے ساتھ ان کی بڑی محبتیں ہیں اور بڑی مناسبت ہے، بہت سارے عقائد کے اندر مماثلت ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے شاہ اسماعیل شہید محدث دہلوی، لکھنے والے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے کذاب اعظم مولوی ڈاکٹر خالد محمود وہابی دیوبندی۔ صفحہ نمبر 206 پہ وہابی دیوبندی مولویوں کا تقیہ والا عقیدہ کہ دل کے اندر کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، لکھتا ہے اس تصریح سے پتہ چلتا ہے کہ علماء دیوبند نماز میں حضور کے مطلق خیال کو قطعاً لے کے اعتراض نہیں کہتے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کرنا۔ یہ کہتا ہے ایک ہوتا ہے توجہ کا ہو جانا، ایک ہوتا ہے توجہ کرنا، تو ہم توجہ کو نماز کے منافی سمجھتے ہیں، شرک کہتے ہیں نجیب کے نزدیک، جبکہ خالد محمود وہابی دیوبندی مولویوں کا یہ عقیدہ لکھ رہا ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کرنا ان کے ہاں کوئی عیب ہے۔ یعنی وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلق خیال یہ قطعاً لے کے اعتراض نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ کرنا، متوجہ ہو جانا، ان کے ہاں یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ شاہ اسماعیل شہید محدث دہلوی، خالد محمود دیوبندی وہابی۔ لہٰذا یہ تعویل کرنا کہ توجہ کو لگا دینا، ہم اس کو غلط کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، گستاخی ہے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخی ہے۔ جب تمہارا عقیدہ ہے کہ توجہ کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، تو پھر شاہ اسماعیل دہلوی نے یہاں پر صراط مستقیم میں کیا لکھ دیا؟ اپنی ہمت کو لگا دینا۔ یہ الفاظ کا ہیر پھیر، الفاظ کے چکر نہیں چلیں گے۔ اسی طرح یہ دوسری کتاب ہے میرے پاس، مقام الحدید، صفحہ نمبر اس کتاب کا 60 ہے۔ یہاں پر وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولوی حنیف رہبر اعظمی، یہ فاضل دیوبند ہیں، یہ کیا لکھتے ہیں کہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال کا آنا یا حسب موقع لانا، خیال کا آنا یا حسب موقع لانا ہرگز مضر نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آئے بغیر نماز کامل ہی نہیں ہو سکتی۔ مقام الحدید، صفحہ نمبر 60۔
یہاں واضح طور پہ حسب موقع خیال کا لانا بھی ہرگز مضر نہیں۔ جب وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کے ان دونوں حوالہ جات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب توجہ کرنا اور نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب موقع خیال لانا یہ مضر نہیں، کوئی عیب نہیں ہے وہابی مولویوں کے مطابق، تو پھر شاہ اسماعیل دہلوی نے جو یہ عبارت لکھی ہے اس کی گستاخی ہونے میں کون سا شک ہے؟ کیا گستاخی کے کوئی سینگ ہوتے ہیں کہ بندوں کو پتہ چلے کہ اگر اس کے سینگ ہے تو یہ گستاخی ہے، سینگ نہیں ہے تو یہ گستاخی نہیں ہے؟ لہٰذا یہ تعویل کرنا کہ خیال کا آنا اور لانا، توجہ کرنا یا توجہ کا خود بخود آ جانا، یہ باطل ہے نجیب آمدی صاحب کا۔ اور خود پھر مجھے بڑی حیرانگی ہے، خود حدیث پاک کا حوالہ پیش کیا بخاری شریف کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب متوجہ ہوئے، یہ سارا معاملہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، واقع موجود ہے، اس کا کوئی جواب اس کو نہیں آیا، اور انہی الفاظ کے چکروں میں اس نے گھمانے کی کوشش کی، دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ توجہ کا آنا ہو رہا ہے اور توجہ کرنا ہو رہا ہے، خیال کا آنا ہو رہا ہے، خیال کا لانا ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی غلط ہے، وہابی دیوبندی خود کہتے ہیں کوئی عیب نہیں ہے، جب عیب نہیں ہے تو پھر شاہ اسماعیل دہلوی نے بیل اور گدے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال کو کیوں لکھا؟ یہی تو گستاخی ہے صراط مستقیم کے اندر، یہی کفر ہے شاہ اسماعیل دہلوی کا، صفحہ نمبر 169 کے اوپر جس کا دفاع وہابی نجیب عمر صاحب کر رہے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اس بندے کو، امام المناظرین کہلوانے سے پہلے اپنے اکابر کی کتب کو تو پڑھنا چاہیے۔ یہ تو تھی خیال کا آنا اور خیال کا لانا، توجہ کرنا یا توجہ کا خود بخود آ جانا، وہابی نجیب آمدی صاحب کی تعویل کا رد۔ اسی طرح وہابی نجیب آمدی صاحب نے جو ایک تعویل یہ کی کہ بیل اور گدھا یہ حقیر ہیں، اور سارے دیوبندی شاہ اسماعیل دہلوی کی اس عبارت کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں یہ حقیر چیزیں جب ان کی توجہ آئے گی تو بندہ شرک کی جانب نہیں جائے گا، وہ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ تعظیم نہیں آئے گی۔ تو گویا انہوں نے تعظیم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال کو جو برا انہوں نے کہا وہ تعظیم کی بنا پر کہا، عبادت کے اندر یہ تعظیم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی ان کا دھوکہ ہے، وہ اس لیے کہ یہ میرے پاس عبارات اکابر ہے، یہاں صفحہ نمبر 94 کے اوپر مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی، نجیب شتونگڑا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کا بہت بڑا مولوی ہے سرفراز خان صفدر گکھڑوی، صفحہ نمبر 94 کے اوپر کہتا ہے اس عبارت میں جو گو خر کے الفاظ موجود ہیں اس سے بیل اور گدھا ہی علی التعیین مراد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہو، زمین ہو یا آسمان، جنت ہو یا دوزخ، حوریں ہوں یا فرشتے، انسان ہوں یا جن، بھلی چیزیں ہوں یا بری، سب مراد ہیں۔ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ بیل اور گدھے کے خیال میں مستغرق ہونے کو اس لیے کہا گیا یہاں پر، اس لیے کہ یہ حقیر چیزیں ہیں، لہٰذا بندے کا خیال جب اس جانب جائے گا تو تعظیم پیدا نہیں ہوگی۔ جبکہ مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی یہ کہتا ہے کہ گو خر کے جو الفاظ موجود ہیں اس میں بیل اور گدھا ہی معین طور پہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے، زمین ہو آسمان، جنت ہو یا جہنم، حوریں ہوں یا فرشتے۔ کیا حوریں اور فرشتے یہ معظم مخلوق ہیں کہ نہیں؟ نورانی مخلوق ہیں کہ نہیں فرشتے؟ جب ان کا خیال دل کے اندر آئے گا، بندے کی توجہ اس جانب ہوگی۔ گو خر کا جو مطلب بیان کیا سرفراز نے وہ تو ما سوی اللہ ہے، بیل اور گدھے میں منحصر نہیں کر سکتے۔ تو جب بیل اور گدھے میں منحصر نہیں ہے، اس سے فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں، تو کیا فرشتوں کا جب خیال دل میں ہوگا، بندے کی توجہ فرشتوں کی جانب ہوگی، حوروں کی جانب ہوگی، کیا ان کی توہین پیدا ہوگی یا تعظیم پیدا ہوگی؟ یہ وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں نے بتلانا ہے، وہابی نجیب آمدی صاحب نے بتلانا ہے۔ کیا فرشتوں کی یہ تعظیم جو دل میں آئے گی ان کے خیال توجہ کے ساتھ، وہ نماز کے منافی ہے یا نہیں؟ اور یہی بات خود شاہ اسماعیل دہلوی نے اسی صراط مستقیم کے اندر لکھی ہے کہ گو خر تو ایک مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھا ہے، وگرنہ
اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ بھلی چیزیں ہوں یا بری، وہ تمام مراد ہو سکتی ہیں۔ اسماعیل دہلوی نے خود اس کی وضاحت کر دی صراط مستقیم کے اندر۔ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال کو نماز کے منافی اور شرک کی طرف لے جانا اسماعیل دہلوی نے کیوں قرار دیا؟ یہی تو رولا ہے، یہی تو جھگڑا ہے۔ فرشتوں کا خیال، حوروں کا خیال، جنت کا خیال، زمین و آسمان کا خیال، دیگر بھلی چیزوں کا خیال، وہ ان کے نزدیک نماز کے منافی نہیں ہے۔ ان کی طرف توجہ کرنا، ظاہر بات ہے یہ معظم مخلوق ہیں، جنت معظم ہے، فرشتے معظم ہیں، حوریں معظم ہیں، بھلی چیزیں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، انسان کا خیال جب اس جانب جائے گا، وہ توجہ کو اس جانب لگائے گا، تو ظاہر بات ہے ان کی تعظیم پیدا ہوگی، ان کی توہین نہیں ہوگی۔ جب تعظیم پیدا ہوگی تو پھر یہ کیوں نماز کے منافی نہیں ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کیوں ہے آپ کو؟ حضور علیہ السلام کے خیال کو بیل اور گدھے کے خیال میں مستغرق ہونے سے برا کیوں قرار دیا؟ یہی تو سارا رولا ہے، یہی تو جھگڑا ہے۔ سارا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ہے۔ یہ تمہارا بغض رسول ہے صرف، نہ فرشتے، نہ حوریں، نہ جنت، ان کا خیال نماز کی منافی نہیں ہے۔ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز میں خیال آ جانا یا نماز میں حضور کا خیال کرنا، یہ نماز کے منافی ہے اور بندے کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی۔ لہٰذا یہ تعویل کرنا بھی وہابی نجیب احمدی صاحب کی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد وہابی نجیب احمدی صاحب نے ایک یہ دھوکہ دیا، الفاظ کے ہیر پھیر کے اندر، الفاظ کے چکروں میں عوام کو مبتلا کرنے کی ناکام کوشش کی کہ توجہ کرنا، خیال کرنا بقول نجیب احمدی صاحب کے، اور منہ کرنا قبلہ کی جانب، یہ ایک ہی معنی میں مستعمل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس بندے کو مفتی کہلواتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ میں وہابی نجیب احمدی سے پوچھتا ہوں کہ اگر توجہ کرنا اور منہ کرنا قبلہ کی جانب اور خیال کرنا، خیال کو لگا دینا، یہ ایک ہی معنی میں ہے، تو وہابی نجیب احمدی صاحب کے لیے میرا ایک سوال ہے کہ وہ کسی کتاب سے یہ بات دکھلا دے۔ اچھا چلیں وہ کسی کتاب کو چھوڑیں، صرف وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کی کسی ایک کتاب سے دکھا دے کہ کوئی بندہ اگر وہ قبلہ کی جانب منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا، شمال یا جنوب کی جانب کر لیتا ہے اور وہ توجہ قبلہ کی جانب کرتا ہے، کیا اس کی نماز ٹھیک ہوگی یا نہیں؟ یہ چونکہ مفتی کہتا ہے خود کو، بطور استفتاء یہ سوال ہے میرا نجیب احمدی صاحب سے کہ اگر توجہ کرنا اور خیال کرنا اور منہ قبلہ کی جانب کرنا یہ سب کچھ ایک ہی ہے، تو پھر یہ بتائے کہ کوئی بندہ شمال کی جانب یا جنوب کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور اس کا خیال اور توجہ، بلکہ وہ کعبہ شریف کی توجہ میں ڈوب جاتا ہے، خیال میں ڈوب جاتا ہے، مستغرق ہو جاتا ہے، اس کی نماز ٹھیک ہوگی یا نہیں؟ کم از کم فقہ تو پڑھ لینی چاہیے تھی امام المناظرین صاحب۔ لہٰذا یہ بھی وہابی موصوف کا دھوکہ ہے۔ وہ اس لیے کہ توجہ کا معنی منہ کرنا ہے، خود اس کو وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مولویوں نے لکھا ہے۔ یہ میرے پاس معارف القرآن ہے، وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے شیخ الحدیث و تفسیر مولوی ادریس کندھلوی صاحب، جلد اس کی 6 ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے صفحہ نمبر 33 ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 31 کے اوپر پہلے ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، یہاں پر جو توجہ کا معنی بیان کیا لکھتا ہے، اور جب منہ دھرا مدین کی سیدھ پر، منہ دھرا، یہاں پر منہ توجہ کا معنی مولوی ادریس کندھلوی وہابی دیوبندی فرقہ کے شیخ الحدیث نے مراد لیا ہے۔ اسی طرح یہی مولوی صاحب صفحہ نمبر 33 کے اوپر لکھا قضاء و قدر نے وجہ منہ کو مدین کی طرف کر دیا۔ اسی طرح صفحہ نمبر 34 کے اوپر لکھتا ہے کہ غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے منہ مدین کی طرف تھا اور دل خداوند کی جانب تھا۔ یہ وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے ادریس کندھلوی، یعنی وہابی دیوبندی حضرات بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ توجہ کا معنی، وجہ کا معنی یا توجہ کا معنی یہ منہ کرنا ہوتا ہے۔ تو وہابی موصوف نے یہ دھوکہ دیا، کہا کہ جی یہ ایک ہی معنی میں ہے، توجہ کو لگا دینا، صرف ہمت کو سمجھے، خیال کو لگا دینا،
یہ آپ کا دھوکہ نہیں چلے گا، یہ آپ نے جو یہ تعویل کی ہے باطل قسم کی، یہ نہیں چلے گی آپ کی، یہ جھوٹ ہے آپ کا۔ اس لیے کہ توجہ کا معنی اور ہوتا ہے، خیال کو لگا دینے کا معنی اور ہوتا ہے، اور قبلہ کی جانب منہ کرنے کا معنی اور ہوتا ہے، لہٰذا یہ تعویل آپ کی نہیں چلے گی۔ اسی طرح وہابی موصوف نے ایک حوالہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کا، یہ تمام قسم کی تعویلیں وہابی موصوف کی جو ہیں وہ ختم ہو گئی، ان کا الحمدللہ رد ہو گیا، جواب ہو گیا۔ تو اب آ جائیں وہابی موصوف نے جو حوالہ جات پیش کیے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ پیش کیا، لیکن اس سے پہلے ایک جو دھوکہ دیا اس نے مناظرہ جنگ کے حوالہ سے، وہ ذرا آپ سماعت کر لیں، اور اس کو پھر ہمارا عقیدہ بنا کے پیش کیا۔ یہ مناظرہ جنگ ہے جس کا حوالہ وہابی موصوف دے رہے تھے، صفحہ نمبر اس کا 102 ہے۔ یہاں پر اس نے چونکہ یہ کہا کہ انہوں نے یہ عقیدہ چونکہ مانتے ہیں تو یہاں پر لکھ رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ شاہ اسماعیل دہلوی کی عبارت کا رد کرتے ہوئے، مولوی حق نواز جھنگوی کو خطاب کرتے ہوئے مولانا اشرف سیالوی صاحب نے یہ کہا، یہ کہہ رہا تھا کہ شاہ اسماعیل دہلوی کو مخاطب ہوتے، شاہ اسماعیل دہلوی کو مخاطب نہیں تھے، مخاطب مولوی حق نواز جھنگوی کو تھے۔ شاہ اسماعیل دہلوی کے ایک کفر کا، اس گستاخانہ عبارت کا اظہار کرتے ہوئے مولانا اشرف سیالوی سے بھی یہ کہتے ہیں کہ تصور سے منع کر دیا جاتا، کہ حضور کا خیال ہی نہ آنے دیا جائے، نماز کے اندر سرکار کی طرف توجہ نہ کی جائے، کیونکہ اس میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی توحید میں خلل آئے گا۔ یہاں پر مولانا اشرف سیالوی صاحب اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہے، بلکہ شاہ اسماعیل دہلوی نے جو گستاخانہ عبارت لکھی ہے صراط مستقیم کے اندر، جس پہ سارا جھگڑا چل رہا تھا اور جھگڑا چل رہا ہے، اس کے بارے میں کہا یار تم نے توحید ہی بیان کرنی تھی نا۔ اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں وسوسوں کا ذکر کرنا تھا اور توحید کے منافی قرار دینا تھا نا، کم از کم اتنا ہی کہہ دیتے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور نہ ہے نماز میں، اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا، یہ مسئلہ سمجھانا ہی تھا مقصود۔ وہابی موصوف نے کیا کیا، اسماعیل دہلوی کی گستاخی کا ملبہ سیالوی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا۔ یہاں پر تو سیالوی صاحب اسماعیل دہلوی کی گستاخی کو نمایاں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی کو یہ کہنا چاہیے تھا، نہ کہ یہ کہنا کہ بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب خیال کرنا۔ وہاں پر تو اسماعیل دہلوی کی گستاخی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اگر مسئلہ سمجھانا مقصود تھا، عوام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور سے منع کرنا مقصود تھا، تو اتنا ہی کہہ دیا جاتا کہ حضور کا خیال نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور سے منع کر دیا جاتا، نہ کہ اس قسم کی شدید گستاخی کی جاتی کہ بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے۔ بدتر کے لفظ ہیں فارسی کے نسخے میں، یہ سیالوی صاحب یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہے۔ لہٰذا اپنے دماغ کو بھی ٹھیک کریں، اپنی نگاہ کو بھی ٹھیک کریں، اور اس عبارت کو دوبارہ پڑھیں۔ یہ اسماعیل دہلوی کی عبارت ذکر کر رہے ہیں۔ یہ تھا مناظرہ جنگ کے حوالے سے جو اس نے دھوکہ دیا۔ اس کے بعد وہابی موصوف نے ایک حوالہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 351 پہ یہ عبارت موجود ہے، یہاں سے پیش کیا، اور یہاں پر دھوکہ دیا۔ دھوکہ کیا دیا کہ یہاں پر امام اہل سنت رحمہ اللہ نے وَيَتَوَجَّهُونَ کا جو معنی کیا وہ منہ مراد لیا، جس طرح کہ ادریس کندھیلوی نے ولما توجہ کے اندر منہ مراد لیا۔ تو اس نے کیا کیا، یا توجہ کا لفظ عبارت کے اندر دیکھ لیا اور اس کا یہ ترجمہ بھی کر لیا، پھر الفاظ میں گڑبڑ کر کے یہ کہا کہ جی توجہ اور منہ اور خیال یہ ایک ہی چیز ہے، یہ اس نے دھوکہ دیا۔ یہ عبارت کیا ہے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ کانت الیہود والنصارى یسجدون بقبور انبیائہم ویجعلونہا قبلہ ویتوجہون فی الصلاۃ نحوہا۔ یہود و نصارہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے، انہیں اپنا قبلہ بنا لیتے تھے اور نماز میں انہی کی طرف منہ کرتے تھے۔ یہاں پر ویتوجہون کا معنی امام اہل سنت رحمہ اللہ نے بھی منہ کرنا مراد لیا ہے۔ یہاں پر خیال کرنا یا توجہ کرنا یا متوجہ ہونا مراد نہیں لیا، یہ ترجمہ نہیں کیا۔ یہ چیلنج ہے وہابی دیوبندی احمدی نجیب عمر کو، امام اہل سنت رحمہ اللہ کے یہ ترجمے کے اندر توجہ کے لفظ یا متوجہ ہونے کے لفظ یا خیال کرنے کے لفظ دکھا دے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، یار جھوٹ بولتے ہوئے کم از کم شرم کرنی چاہیے۔
یہ چیلنج ہے مجھے، آپ دکھا دیں صفحہ نمبر 351 کے اوپر۔ لہٰذا یہ جھوٹ نہ بولیں آپ۔ یہ تھا امام اہل سنت رحمہ اللہ کے عبارت۔ اور پھر اس میں یار یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ شاہ اسماعیل دہلوی کے دفاع میں تو یہ پیش کر رہے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب متوجہ ہونا بیل اور گدے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس میں؟ لہٰذا یہ عبارت شاہ اسماعیل دہلوی کے دفاع میں پیش نہیں کر سکتے، اور پھر اس میں بھی آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت رحمہ اللہ کے والد ماجد کا حوالہ پیش کیا جواہر البیان، یہاں پر بھی وہابی موصوف نے جتنی عبارتیں پیش کی حضرت مولانا مفتی نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کسی عبارت میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب خیال کرنا، خیال کو لگا دینا یا ڈوب جانا بقول وہابی دیوبندی اسماعیلی نجیب احمدی کے، کسی بھی عبارت میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ وہ بیل اور گدے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ تو یہ شاہ اسماعیل دہلوی کے جواب میں، اس کے دفاع میں یہ عبارتیں پیش ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پر بھی حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چونکہ اس وہابی نجیب عمر نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے تو یہ اس نے 2 نمبری کی ہے۔ حضرت مولانا مفتی نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تمام عبارتیں نفس اور شیطانی وسوسے اور خواہشات کے متعلق لکھ رہے ہیں۔ باقی رہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، صفحہ نمبر 73 کے اوپر جواہر البیان فی اسرار الارکان، حضرت مولانا مفتی نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ عقیدہ اپنا بیان کرتے ہیں کہ سب تعظیمیں اور نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس کا فضل و کرم ذرائع بمقدار کو خورشید پر انوار بناتا ہے۔ یہ سارا لکھتے لکھتے کہ عرش سلطانی کی دہنی جانب نظر آیا کہ گویا وزیر اعظم و دستور محترم باہزاران جاہ و جلال کرسی عز و اقبال پر جلوہ فروز ہے، لہٰذا ادھر متوجہ ہو کر عرض کرتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مولانا مفتی نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مولانا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد ہیں، وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ استثناء کر دیے یہاں پر کہ باقی نفس اور خواہشات کے پیچھے چلنا وہ الگ معاملہ ہے، وہ عبارتیں جتنی پیش کی وہ اس کے بارے میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں التحیات للہ والصلوات کے تحت لکھتے ہیں کہ السلام علیکہ ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی علیہ السلام کی جانب متوجہ ہو کر یہ عرض کرتا ہے۔ اور پھر وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مولوی زکریا کندھیلوی نے اوجز المسالک کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت نقل کی ہے کہ کوئی بندہ نبی علیہ السلام کو ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سے خطاب کرے، تو جب نبی علیہ السلام کو ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سے خطاب کرے گا تو کیا حضور علیہ السلام کی جانب وہ توجہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ اپنا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب لگائے گا یا نہیں لگائے گا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں یار، شرم کرنی چاہیے آپ کو۔ یہ جواہر البیان فی اسرار الارکان جو حضرت مولانا مفتی نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ جات وہابی نجیب احمدی نے پیش کیے، ان تمام کا جواب ہے۔ یہ جھوٹ بولا حضرت مولانا مفتی نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کوئی بھی سنی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال کو نماز میں برا نہیں کہتا، جبکہ اسماعیل دہلوی نے گدے اور بیل کے صورت میں خیال میں مستغرق ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب خیال لگا دینے کو صرف ہمت کو بدتر لکھا ہے۔ یہ ہے اصل میں گستاخی، اور یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی گستاخی کو سنی علماء کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں اور باطل قسم کی تعویلیں کر رہے ہیں۔ تو وہابی نجیب احمدی صاحب نے جتنی صراط مستقیم کے متعلق گفتگو کی ہے، جتنی تعویلیں کی ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام کا جواب ہے۔ اور جتنی عبارتیں علماء اہل سنت و جماعت کی پیش کی ہیں، چاہے سیالوی صاحب کی ہو یا امام اہل سنت رحمہ اللہ کی یا امام اہل سنت رحمہ اللہ کے والد ماجد کی، ان تمام کا جواب ہو گیا کہ وہ عبارتیں ایک تو دفاع میں پیش نہیں ہو سکتی، اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ گدے اور بیل کے
خیال میں صورت میں مستغرق ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال برا ہے۔ دوسرا، مولانا مفتی نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت کے اندر واضح طور پہ کتاب میں یہ نظریہ موقف موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب متوجہ ہو کے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ عرض کرے۔ کیا نماز کے اندر یہ نہیں ہوتا؟ جب یہ خطاب ہوگا زکریا کندھیلوی کے مطابق نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اس پہ اور بھی حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں، صرف ایک حوالہ سر دست یہاں پر میں نے عرض کیا ہے، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب خیال نہیں جائے گا؟ یہ ہے وہابی نجیب دیوبندی احمدی کے مکر و فریب، عیاری مکاری، کس بیانی، جس نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اور باقی رہے گی بات حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا دیگر علماء اہل سنہ و جماعت کے وہ حوالہ جات کے جس میں تشبیہات کا ذکر ہے، اس کا جواب بارہا ہو چکا ہے، اور یہاں پر مختصراً صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے علماء اہل سنہ و جماعت کی عبارتیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشبیہ دی گئی ہے، وہ مسئلہ سمجھانے کے لیے، وہ شان بڑھانے کے لیے ہے، جبکہ اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان کے اندر اور صراط مستقیم میں اور دیگر وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کی کتب کے اندر جتنی بھی عبارتیں ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹایا گیا ہے، کم کیا گیا ہے۔ یہ ہے اصل میں گستاخی۔ لہٰذا وہابی نجیب عمر دیوبندی یہ دھوکہ نہیں دے سکتا عوام کو۔ یہ تھے وہابی نجیب عمر دیوبندی کے مکر و فریب۔ وہابی نجیب عمر صاحب نے اگر اس کے اوپر مزید کوئی لب کشی کی، اللہ العزیز اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، اور ان کے ہر مکر فریب کا انشاءاللہ العزیز پردہ چاک کریں گے۔